اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجهم، أو كما قال عليهم السلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی ذات ببرکت کے لیے خاص۔ درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص۔ قابل سب احترام واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہمارے اس مجلس کا موضوع اور عنوان کہ ہماری شادیاں کس طرح سے ہو رہی اور دین اسلام نے اس کے متعلق ہماری رہنمائی کس انداز سے کی ہے۔ حضرات، شادی کا جو سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک دوسری فیملی کو پیغام بھیجتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پیغام جو رواج بن چکا صرف لڑکے والے لڑکی والے کے گھر بھیجتے ہیں۔ آیا دین اسلام کے اندر کس طرح سے ہمیں سبق دیا گیا؟ ہمارے ہاں یہ معیوب سمجھا جاتا کہ کوئی بچی والا کسی لڑکے والے کے گھر میں اپنی بچی کا رشتہ بھیجے، اس کو پیغام بھیجے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نقشہ کھینچا
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی سیدنا ایوب پیغمبر کے گھر پہنچے تو وقت کے نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، موسیٰ جوان ہے، میرے گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں، اگر تیری خواہش ہو تو ایک بیٹی کا تجھ سے میں نکاح کروا دوں۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ لڑکے والے بھی لڑکی والے کے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں۔ اور جس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں معیوب سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے لڑکے والے کے گھر رشتہ بھیجے، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ لڑکی والے بھی اگر پیغام نکاح کسی لڑکے کے گھر میں بھیجتے ہیں، اس کی شرافت کو دیکھ کر کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کے معاملات کو دیکھ کر کے، تو یہ درست ہے، اس میں حرج والی بات کوئی نہیں۔ آئیے حضرات، اب اس کے بعد منگنی کا پہلو آ جاتا۔ ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا کہ منگنی کے بعد منگیتر کو گھر کا ایک فرض سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اس کا منگیتر گھر میں آ کر کے ایک سائٹ پہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہو، یا باہر کسی شاپنگ سینٹر میں لے جا کر کے شاپنگ کر رہے ہو، تو ہم اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گئی ہے۔ ہم اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے؟ منگیتر جس وقت تک منگیتر ہے، اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اس لڑکی کے لیے غیر محرم ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بات چیت کرنا، علیحدگی اختیار کرنا، یہ کسی روح سے بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کئی رشتے ایسے دیکھے کہ منگیتر کے ساتھ باتیں ہو رہی، 7 سال ہو گئے منگنی کو، اب رشتہ ٹوٹ گیا، 10 سال ہو گئے منگنی کو، اب رشتہ ٹوٹ گیا کہ ان کی آپس میں بن نہیں تھی سکتی۔ تو اس طرح کی پھر خرابیاں دیکھنے کو ملے گی۔ جس وقت اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، نبی مکرم کی سنت سے رہنمائی نہیں لی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کا ایک حل ہے کہ جو ہی منگنی کی جائے اسی جگہ پہ نکاح کر دیا جائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ان کا آپس میں بات چیت کرنا بھی حلال، کیونکہ معاشرہ اس طرح سے ہے۔ معاشرے کے ساتھ آپ لوگوں کو چلنا پڑے گا۔ تو میں والدین کو یہ پیغام دوں گا کہ منگنی کے وقت نکاح کو لازم قرار دیں، رخصتی بھلے بعد میں کر لیں، لیکن نکاح اس وقت کر دیا جائے، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ اور آئیے حضرات، آج کل جو ہمارے معاشرے میں چل رہا، ہم رات ایک جگہ پر گئے، ہمارے ایک دوست مجھے اکثر کہا کرتے، قاری صاحب میرے والد صاحب سے کہیں میری شادی کروا دیں۔ رات ہمارا جانا ہوا، ہم نے ان کے والد سے بات کر دی، کہنے لگے قاری صاحب شادی تو کروا دوں، لیکن یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جب تک یہ کمائے گا نہیں اس وقت تک اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ پورے معاشرے میں اس طرح سے یہ سوچ بن چکی، بیٹے کی شادی کیوں نہیں کروا رہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا، جس وقت وہ پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ گھٹنوں سے بھی گزر جاتا ہے، گھٹنوں پہ بل ہو جاتا ہے، اس وقت والدین شادی کرواتے۔ ارے بابا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی انسان کو ابھی طلب ہو کہ میں نے پانی پینا ہے، اس کو انسان کے ابھی تجھے پانی نہیں دیں گے، 1 ہفتے بعد تجھے پانی ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا اس پانی کا؟ کھانے کی حاجت اس وقت کہا جائے کہ میں ابھی کھانا نہیں دیا جائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس دیا ہے، اس کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ لوازمات ہیں،
ہر انسان کی رگوں کے اندر خون گردش کر رہا، اس کو جائز طریقوں سے پورا کیا جائے۔ اکثر والدین کی پابندیوں کی وجہ سے نوجوان نکاح کی بجائے زنا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج زنا معاشرے میں عام ہے، موبائل عام ہو چکے، رابطے مضبوط ہو چکے، دنیا کے ساتھ دنیا کانٹیکٹ کے اندر ہے۔ اس وقت اگر چاہتے ہو کہ نوجوان نسل کی ہم حفاظت کر سکیں تو سب سے پہلا کام، جیسے ہی نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے اس کا نکاح کروا دو۔ اور مشکات شریف کے اندر روایت موجود، میرے نبی نے فرمایا جو بیٹا یا بیٹی 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے والدین نکاح نہیں کرواتے، اس کے بعد اگر نوجوان کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو والدین برابر کے شریک ہوں گے۔ آئیے حضرات بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا، جیسے ہی بلاغت کو پہنچے سب سے پہلے، اور کوئی کام ہو نہ ہو، سب سے پہلے نکاح کر لیں۔ اور والدین سے گزارش، اگر بیٹا ہے تو اس کا نکاح کروائیں آسانی کے ساتھ۔ بیٹی والے ڈیمانڈیں نہ رکھیں، یہ دو ڈیمانڈوں کا نہیں رہا ہے ہمارے یہاں تو جب تک 10 سولے زیور نہ دیا جائے ہم سمجھتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے آئیے آگے وضاحت ہوگی۔ آئیے حضرات، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آج ہیلے اور بہانے کرنے والوں کہ بیٹے کا نکاح اگر کر لیا تو اس کے اخراجات کا کیا ہوگا، معاملات کا کیا ہوگا، کس طرح سے اس کی دنیا کا یہ سسٹم چلے گا، گھر کا نظام کس طرح سے چلے گا۔ میرے آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، فرمایا حق علی اللہ عونہم، فرمایا 3 قسم کے بندے ایسے کہ اللہ اپنے اوپر حق سمجھتا ہے کہ میں اپنے ان 3 بندوں کی مدد کروں گا، غائب کے خزانوں سے مدد کروں گا۔ ان میں سے جو میرے موضوع کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جس کا یہ خواہش ہے، جس کا یہ ارادہ ہے کہ میں زنا کو نہیں نکاح کو ترجیح دوں گا، نکاح کر کے زنا سے بچ جاؤں گا، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ان کا میں اس طرح سے خاتمہ کروں گا، میں نکاح کر کے میں زنا سے بچوں گا، میں نکاح کر کے برائی سے بچ جاؤں گا، میں نکاح کر کے اپنی خواہشات پر قابو پا لوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ نکاح کرنے کے بعد میں زنا سے بچ جاؤں گا، گناہ سے بچ جاؤں گا، میرے نبی فرماتے اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتے کہ اس نوجوان کی اللہ مدد فرمائیں گے۔ اس چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت ایک بیٹا تھا دوسرا آیا، اللہ نے رزق کا معاملہ آسان فرما دیا، 2 سے 3 بیٹے ہوئے، اللہ نے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اب اگر ایک بیٹی بھی گھر میں آئے گی تو اللہ اس کو بھی رزق دے گا، یہ سوچ کر کہ گھر میں کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا، کون لائے گا، اس تصور کو ختم کریں۔ رزق کا رزاق اوپر بیٹھا ہے، اور جس وقت بیٹے کے اوپر ذمہ داری پڑ جائے گی نا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اب گھر کا یہ سرکٹ چلانا ہے، تو پھر وہ سستی نہیں کرے گا، وہ کاہلی سے کام نہیں لے گا۔ آئیے میرے دوستو، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے نبی کا ایک غلام آیا،
میرے نبی کا ایک صحابی آیا جس کا نام سیدنا جلابیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موٹے موٹے ہونٹ سیدنا جلابیب کے, بڑا اللہ اکبر کالا سا رنگ تھا سیدنا جلابیب کا. میرے حضور کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے, آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نکاح کرنا ہے, مجھے نکاح کی طلب ہے, میرا نکاح کروا دیجئے. میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلابیب کو انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر بھیجا, جاؤ جا کر کے اس کی فلاں جوان بیٹی ہے, جا کر کے میرا پیغام دو, میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے. سیدنا جلابیب بڑے کمزور ہے, مال بھی پاس نہیں ہے, حسن بھی اللہ نے نہیں دیا. جا کر کے دروازہ بجاتے, اندر سے صدا آئی, کھاتا پیتا گرانا ہے, بڑے مالدار خدا مالدار گرانا ہے. جا کر کے سوال کیا, اندر سے صدا آئی, کون آیا؟ فرمایا حضور کا غلام جلابیب. جلابیب کیسے ہونا ہوا؟ فرمایا حضور نے بھیجا, آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے. فرمایا صبر کرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. بیٹی کے باپ نے جا کر کے اپنی بیگم کو گھر کے کونے میں بٹھایا, کہا حضور نے جلابیب کو بھیجا ہے, کالا سا رنگ جلابیب کا, موٹے موٹے ہونٹ جلابیب کے, مال بھی پاس نہیں ہے, کوئی امیر گھرانے سے تعلق بھی نہیں ہے. حضور نے بھیجا نکاح کے لیے. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے, اور ذات ہوا کرتی ہے. بول کر کے کہنے لگی نہیں بابا اس طرح سے نہیں ہو سکتا. مدینے کے فلاں تاجر کے بیٹے کا جس وقت ہماری بیٹی کے لیے پیغام آیا تھا ہم نے ٹھکرا دیا تھا, فلاں مالدار کا رشتہ آیا تھا ہم نے ٹھکرا دیا تھا. جلابیب کو کیسے رشتہ دے؟ محلے والے لوگ کیا کہیں گے کہ امیروں کو ٹھکرا کر کے غریب کو ترجیح دی ہے, نہ کر دی جائے, نہ کر دی جائے, انکار کر دیا جائے. جا کر کے بیٹی کا باپ حضرت جلابیب کو کہتے بابا ہم یہ رشتہ نہیں قبول کرتے. وہ پردہ پہ اندر بیٹھ کر کے وہ بیٹی بیٹھ کر کے سارا معاملہ سن رہی, بول کر کے کہنے لگی بابا وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اس طرح سے رشتے کے لیے حضور نے اپنے غلام کو بھیجا ہے. بیٹی بول کر کے کہنے لگی بابا یہ نہ دیکھے کہ جلابیب کا رنگ کالا ہے, یہ نہ دیکھے کہ جلابیب غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے. آپ میرا نکاح جلابیب سے کروا دیجئے. جس وقت محلے کی میری سہیلی میرے پاس بیٹھے گی, کوئی کس بات پر فخر کرے گی, کوئی کہے گی میرا نکاح کون تھا, کوئی کہے گی میرا رشتہ کس نے بھیجا تھا, کوئی کہے گی میں امیر کے گھر رہتی ہوں. میں اس بات پر فخر کیا کروں گی کہ میرے نکاح کے لیے جلابیب کو چنا ہے, دو جہانوں کے سردار نبی نے چنا ہے, نکاح کروا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کے بیٹی نے کہا میرا کیا کروا دیجئے؟ حضرت جلابیب سے نکاح کروا دیجئے. اور قربان جاؤں سیدنا جلابیب کے مقدر کے اوپر سیدنا انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی کو چند مہینے گزرنے کے بعد ایک غزوہ ہوا, ایک لڑائی ہوئی, ایک جنگ ہوئی. حضرت جلابیب نے بھی زرہ اٹھائی, تلوار اٹھائی, کود پڑے میدان میں. مارکا ختم ہوا. قصہ مختصر, میرے حضور نے اپنے صحابہ سے کہا جلابیب نظر نہیں آ رہا, ڈھونڈ کر لایا جائے. سیدنا انس بیان کرتے ہم نے زخمیوں میں جا کر کے سیدنا جلابیب کو تلاش کرنا شروع کر دیا. جلابیب نہیں ملے, حضور کے پاس آ گئے, جلابیب نہیں ملے. فرمایا شہداء میں دیکھا جائے, کہتے ہم تلاش کریں. اچانک ہماری نظر پڑی
7 بے ایمان کافر جو واصل جہنم کیے ہوئے، ان کے درمیان سیدنا جلابیب کی لاش کو دیکھا گیا، حضور کو خبر دی گئی جلابیب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حضور دوڑ کر کے جلابیب کے پاس گئے، جا کر کے کہا میرے یارو یہیں پر جلابیب کی قبر بنائی جائے، جس جگہ پر شہید ہوئے وہاں حضرت جلابیب کی قبر بنائی گئی۔ صحابی رسول بیان کرتے جس وقت تک قبر تیار ہو رہی تھی، سیدنا جلابیب کا سر مبارک میرے حضور نے اپنے ران کو تکیہ بنا کر کے اس ران کے اوپر رکھے رکھا ہے۔ غریب صحابی میرے حضور کی ران کا تکیہ بنا، میرے حضور نے وہاں پر قبر بنوا کر کے دفنایا۔ گھر میں خبر پہنچی، یہ وہ غریب صحابی تھے۔ سیدنا انس بیان کرتے جو ان کی بیوہ مدینہ طیبہ میں زندگی بسر کر رہی تھی، میں نے سارے مدینے کی خواتین میں نظر دوڑائی، اس خاتون سے میرزادی کوئی بیوہ مجھے پورے مدینے میں نظر نہیں آئی ہے۔ غریب شوہر کی بیوہ تھی، لیکن اللہ نے اتنا فضل کیا، مدینے میں جتنی بھی بیوہ خاتونیں تھی سب سے امیر وہ خاتون تھی۔ اور کہتے ہیں سیدنا جلابیب کی شہادت کے بعد کسی بیوہ کے گھر میں میں نے اتنے رشتوں کی تعداد نہیں دیکھی جتنی اس خاتون کے پاس رشتے کے پیغام آئے۔ جس وقت دین کو دیکھ کر کے نکاح کیا جائے گا، دین کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت پھر اللہ فضل کرے گا۔ ہمارے ہاں نکاح کس طرح سے ہوتے؟ لڑکی والوں کے اگر کوئی بیٹے والے جائیں نا گھر، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جیب کیسی ہے، پہلے حساب و کتاب ہو جاتے ہیں، پراپرٹی میں کتنا مال آئے گا، وراثت میں کیا کچھ ملے گا، جاب کیسی ہے۔ اور میرے دوست، جاب تو ایک عارضی چیز ہے، کیا خبر شادی کے 2-4 سال بعد جاب ہی ختم ہو جائے۔ گھر دیکھ کر کے نکاح کیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ایسا آئے کہ گھر تباہ ہو جائے، کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ گھر بیچنا پڑ جائے، پھر جس وقت ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے نکاح کیے جاتے ہیں نا، نوکری ختم ہونے کے بعد ناچاکی شروع ہو جاتی ہے، گھر کے فنا ہونے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے معاشرے میں ہزاروں مثالیں دیکھی ایسے، مگر دین کی بنیاد کے اوپر کیا گیا رشتہ کبھی اس میں ناچاکی نہیں آتی، اتار چڑھاؤ آتے ہیں مگر بات اتنی بگڑتی نہیں ہے۔ آؤ حضرات، ہمیشہ دین کو ترجیح دیجیے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ سعید بن مسیب جلیل القدر تابعین میں سے ان کا نام ہے۔ ان کے وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان، انہوں نے اپنے شہزادے کے لیے سیدنا سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ وقت کا حاکم آ گیا، ایک محدث کے گھر، ایک عالم کے گھر، ایک اللہ کے دین کے خادم کے گھر، کس لیے؟ میرے شہزادے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ انہوں نے کہا تیرا شہزادہ جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ انہی کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک شاگرد جن کا نام کثیر بن وداع، کہتے ہیں چند دن میں سعید بن مسیب کے سامنے کلاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ جب جانا ہوا انہوں نے پوچھا بیٹا اتنی غیرازیاں کر کے آئے ہو، وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا استاد محترم میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکا، 3-4 دن چھٹی ہو گئی۔ کہنے لگے
उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा अगर मुझे पता होता मैं भी जनाजे में शरीक होता, तज़ियत के लिए आता, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं। आखिर बहुत सारी बातें हुई। चंद बातों के बाद मुझे उस्तादों ने कहा, बेटा अभी ख्वाहिश है शादी की के नहीं? मैंने कहा जी जी उस्ताद मोहतरम, शादी की ख्वाहिश तो है, मगर मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास तो दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, सिवाय 2 दिरहमों के। ये 2 दिरहम मेरी जेब में मौजूद है, इनके अलावा मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहने लगे, इन 2 दिरहमों को अकमेर में रख देता हूँ, मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करवा देता हूँ, इस वजह से कि बेटा तू दीनदार है। दीन को देखा, 2 दिरहमों को हक महर में रखा, अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। कौन सी बेटी? जिसके लिए वक्त के हाकिम के शहजादे का रिश्ता आया था, टुकरा दिया था, दीन दे करके कुर्बानी दे दी। कहते निकाह हो गया। वापस पलटा घर पहुंचा, रोजे की हालत, शाम का वक्त हुआ, इफ्तारी का वक्त करीब है। मैंने घर में राशन तलाश किया, चंद मुझे टुकड़े मिले, सूखा हुआ मुझे रोटी के टुकड़े के अलावा घर में कुछ न मिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, घर के अंदर सिरका मिला। मैं उनको अपने सामने रख करके इफ्तारी की तैयारी में हूँ, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, मन दक्कल बाब सदा आई में सईद हूँ। कहते मैंने अपने ज़हन में सोचा, मेरा फुला दोस्त शहीद है, मगर वो तो इस वक्त नहीं आ सकता। मेरे मोहल्ले का कौन सा शहीद है, मेरा कौन सा कौन कबीले का शहीद है जो इस वक्त मेरे घर में आ गया? कहने लगे, मेरे ज़हन में कोई ना आया। मैंने दरवाजा खोला, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को अपनी दहलीज पर पाया, अपनी बेटी को साथ लेकर के आ गए। कहने लगे, बेटा तेरी अमानत मेरे पास थी। मैंने कहा, अमानत को तेरे हवाले कर दूं, कहीं मुझसे ताखीर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ मेरे साथ वाले घर में रहती, मैंने उन्हें पैगाम भेजा, माँ जी आ जाए, आपके बेटे की शादी होगी। माँ को गुस्सा आया, बेटे शादी की बताया नहीं, ऐसी सादगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं जिस वक्त 8 ग्रांज पता ना लगसी ना हमारे निके ना ब्याह या नहीं होकर। हाँ, आज रात का वाकया, घर में हम बैठे, मेरे वालिद मोहतरम कहने लगे, फुला मेरे दोस्त। मैंने उनसे पूछा, आपका उम्रे का इरादा था, आप गए नहीं उम्रे के लिए, कब जाना है? कहने लगे, हमने वो कैंसिल कर दिया। क्यों? मेरे बेटे की शादी है, 22 लाख रुपया उस पर खर्चा आता है, इस वजह से हमने उम्रा कैंसिल कर दिया, बेटे की शादी करवानी है। ये सोचे, और इधर सादगी के मां को नहीं पता। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी के दीन के ऊपर, नबी के तरीके के ऊपर। मेरे नबी की मजलिस लगी है दोस्तों, एक सिहाबिया खड़ी होकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने खामोशी इख्तियार कर ली। चंद लम्हों के बाद मेरे हुजूर की मजलिस से एक सिहाबी खड़े हो गए, खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपका इरादा नहीं है मेरा निकाह करवा दीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जा मेरे सिहाबी जा करके लोहे का एक छल्ला लेकर के आ, एक अंगूठी लेकर के आ, जिसको हक महर में रख करके मैं तेरा निकाह करवा दो। सिहाबी रसूल कहते हैं, सिहाबी दौड़ा मदीने तैयबे के बाजार में से लोहे का एक छल्ला ढूंढने के लिए, ना मिला, वापस आ गए। आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंगूठी तो नहीं मिली सोने की, सोने का छल्ला नहीं मिला। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सिहाबी क्या तुझे कुरान की कोई सूरत याद है कि नहीं याद? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, फुला फुला सूरत कुरान मजीद की मुझे याद है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जा वो सूरतें अपनी बीवी को हिफ्ज करवा देना, इसे याद करवा देना, उन्हें हक महर में रख करके मैं तेरा इससे निकाह करवा देता हूं। हम कहते हैं जिस वक्त इलाके में खबर नहीं जाएगी हम निकाह नहीं करेंगे।
میرے حضور نے کہا چند صورتیں یاد کروا دینا میں تیرا نکاح کروا دیتا ہوں. اور امہات المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ. میرے حضور سے شادی ہوئی، میرے حضور نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ گھروں سے کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ. صحابی دوڑے. آخری بات، کسی نے گھر سے کھجوریں لائی، کسی نے ستو لایا، کسی نے جو لائی لا کر کے میرے حضور نے فرمایا یہاں پر دسترخوان لگا دو. دسترخوان لگا دیا گیا. فرمایا اس کو گونڈو. مکس کیا سارے کھانوں کو. میرے حضور نے صحابہ سے کہا صحابہ آپ تناول فرماؤ، یہ آپ کے حضور کا ولیمہ ہے. اتنی سادگی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف شہزادہ ہوا کرتا تھا وقت کا، اسلام قبول کیا. چند دن بعد نبی سے ملاقات. نبی سے افضل ہے کوئی ہمارے محلے میں؟ ہم کہتے ہیں جس وقت محلے میں پتہ نہیں چلے گا ہم نکاح نہیں کریں. نبی کا شاگرد سیدنا عبد الرحمن بن عوف. چند دن بعد ملاقات ہوئی. فرمایا عبد الرحمن تیرے کپڑوں کے اوپر زردی نظر آ رہی ہے، شادی کے آثار لگ رہے تیرے کپڑوں سے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو شادی کر لی گئے. وہی مدینہ، اسی مدینے میں رہنے والا سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے جس کی شادی کی خبر میرے نبی کو نہیں ہوئی. میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. فرمایا میرے سوا بھی ولیمہ کیا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ولیمہ تو نہیں کیا. فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے اپنے محلے داروں کو کھلا دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی والوں کے پاس جاؤ تو 10 تولے سونا، 5 تولے سونا، اور سونے کی قیمت آسمانوں کو چھوتی ہوئی. مہنگائی کا طوفان. اور میرے دوستو نکاح کو آسان کرو، آسانیاں پیدا کرو. نوجوان نکاح کی بجائے زنا کو ترجیح اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ والدین کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں. نہیں میرے دوستو، ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر آئی، 1 مہینہ پورا ایک گھر کے اندر ولیمے کا کھانا چلتا رہا. مجھے بتاؤ اسی محلے کے رہنے والی کسی غریب بیٹی کی جس وقت شادی ہوگی وہ کیا سوچے گی کہ میرے محلے میں فلاں بیٹی کی شادی ہوئی تو 1 مہینے تک ولیمے کی روٹی چلتی رہی، کروڑوں روپے کے اخراجات ہوئے. اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ خرچہ کر سکتے ہیں، پھر بھی پرہیز کریں. اسی خرچے میں سے اپنے محلے کی 2-4 غریب بیٹیوں کا نکاح کروا دیں. اسی خرچے میں سے کسی یتیم کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. کم خرچہ کریں، کم خرچہ کریں. دوستو نکاح کو آسان کریں، ڈیمانڈوں کو کم کریں. یہ وقت نہیں ہے ڈیمانڈوں کا، ہر بندے کے حالات بڑے کمزور ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اسی موضوع کے اوپر اور بھی گزارشات رکھوں گا. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مہمان رب دا مہینہ جیارو مہمان رب دا مہینہ جیارو بخشش دا خزینہ جیارو مہمان رب دا لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا مہمان آیا اور دعا کریے یارو مہینہ ہوگی دعا کریے یارو مہینہ ہوگی مکہ بھی ہوگی مدینہ بھی ہوگی آنکھوں سبحان اللہ اچھی آواز دلا کر سبحان اللہ اللہ کا دعا کرنا میرے مولا کہ اچھی آکر سبحان اللہ انہوں عید کی سال مکہ تے مدینہ دی زیارت نصیب فرما اچھی آکر سبحان اللہ دعا کریے یارو مہینہ ہوگی مکہ بھی ہوگی مدینہ بھی ہوگی اور ایک افطاری جو میں اور آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور ایک وہ افطاری افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا جنت چ مل سونی حورا لٹ لو بہارا رمضان آیا مہمان آیا رمضان آیا لٹ لو بہارا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الکلام ذوالجلال والاکرام کی ذاتی گرامی کے لیے خاص درود السلام سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے خاص قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں سب سے پہلے میں مالک کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اس جگہ پر اکٹھے ہوئے اور مالک کائنات سے دعا بھی کرتا ہوں مالک کائنات ہم سب کو اسی طرح سے جامع کوثر پر بھی اکٹھا فرمائے آمین اس کے بعد جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح سے جمع فرمائے آمین میں انتہائی مشکور اپنے برادر مکرم فضیلت الشیخ قاری نزاکت سلفی صاحب کا کہ جن کی محبت بری دعوت کے اوپر آپ جیسے نیک لوگوں کی چہروں کی زیارت کا موقع ملا اور مالک کائنات سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مالک کائنات برادر مکرم کی عزت میں مال میں اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائے بلکہ کائنات اس مسجد کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے حضرات ہماری یہ مختصر سی ملاقات
چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مالک کائنات سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات سن کے سنا کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، انسان کی اولاد انسان کے لیے نیک نامی کا بھی سبب بنا کرتی ہے، اور یہی اولاد والدین کے لیے بدنامی کا بھی سبب بنا کرتی ہے۔ مختصراً سمجھاتا چلا جاؤں، اولاد نیک نامی کا سبب کب اور کیسے بنتی ہے؟ حضرات، بیٹا میرا ہو، بیٹا ہم میں سے کسی کا ہو، وہ گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے اس کی والدہ اس کو ٹوک کر کے کہے بیٹا گھر سے باہر جا رہے ہو، گلی سے تیرا گزر ہوگا، چوک میں جاؤ گے، چرستے میں جاؤ گے، کسی کھیل کے میدان میں جاؤ گے، جس جگہ پر جانا جو کوئی بھی نظر آئے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ کوئی محلے کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا مسافر ہو، جس وقت اس کے قریب سے گزرو گے تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ اب حضرات، بچہ گھر سے نکلا، گلی محلے میں کوئی بھی مسلمان اسے نظر آیا، خواہ چھوٹا تھا خواہ بڑا تھا، خواہ محلے کا تھا یا باہر سے آنے والا کوئی بھی مسافر تھا، جب ننھا سا بچہ اپنی ننھی سی زبان سے اسے سلام پکارے گا تو دیکھنے والا اسے جاننے والا ہے تب بھی یا باہر سے آنے والا ہے تب بھی اس کی زبان سے بے دریغ نکلے گا ان دے ماں پیو نے ان دی تربیت بڑے احسن انداز نال کی ہے، ان دے ماں پیو بڑے چنگے نے۔ حضرات، وہ اگر اس کے والدین کو جانتا بھی نہیں ہے مگر اس بچے کے کارنامے کی وجہ سے یہ ان کا بیٹا والدین کے لیے نیک نامی کا سبب بن گیا۔ اب اگر وہی بیٹا گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے اس کی والدہ اسے ٹوک کر کے نہ کہے، گھر سے ویسے ہی نکل گیا بھائی، اب گلی محلے سے اس کا بھی گزر ہو رہا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے کسی جگہ پر اس نے دیکھا پانی کا ایک گڑھا کھڑا ہے، وہ پانی کے پاس کھڑا ہو کر کے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ اب جو کوئی بھی گزرتا ہے وہ پتھر اٹھا کر کے پانی میں پھینکتا ہے، گزرنے والے کے کپڑوں کو خراب کرتا ہے۔ حضرات، جس کے کپڑے خراب ہوئے وہ میرے محلے کا ہو تب بھی یا باہر سے آنے والا کوئی مسافر ہو تب بھی اس کی منہ سے بے دریغ نکلے گا کہ کسی گندی ماں کا پتر ہے، ان دے والدین نے بھی تربیت کوئی نہیں کی تھی۔ حضرات، اس طرح سے اولاد والدین کی بدنامی کا سبب بنا۔ اولاد نیک نامی کا بھی سبب بنتی ہے اور انسان کی اولاد بھی بدنامی کا سبب بنا کرتی ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے انسان کی، یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے نا، ان کے آپ نے حالات نہیں دیکھے ہیں، وہ صبح و شام دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نرینہ اولاد نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اگر میرے مجمع میں کوئی بھی ایسا بندہ بیٹھا ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں مولا اسی سال تیری رحمتوں میں کون سی کمی ہے، اپنی رحمت سے ہمارے اس بھائی کے گھر کے اندر نرینہ اولاد نصیب فرما۔ حضرات، اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، ہوا کچھ اس طرح سے سیدنا ابراہیم بھی ذوف العمری کو پہنچ گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے، مگر گھر کے اندر اولاد نہیں ہے۔ اولاد جیسی نعمت سے معروم ہے۔ سیدنا ابراہیم پیغمبر میرے رب سے دن رات دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، میرے مالک کائنات نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جملے اپنے قرآن کے اندر نقل فرمائے. سیدنا ابراہیم مالک کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین. سبحان اللہ. آپ بھی اگر مالک کائنات سے اولاد مانگے، مالک کائنات سے نیک اولاد کا سوال کیجئے گا، کیونکہ نیک اولاد کا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہوا کرتی ہے. سیدنا ابراہیم پیغمبر ساری زندگی اللہ سے مانگتے چلے گئے رب ہب لی من الصالحین. پھر مالک کائنات کو ایک مقام کے اوپر سیدنا ابراہیم کی دعا بڑی پسند آئی. مالک کائنات نے پھر جواباً قرآن کے اندر نقل کیا. میرے مالک کائنات کا قرآن اعلان کر رہا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. سبحان اللہ. بتاؤ نا لوگوں، اگر مالک کائنات سے اولاد مانگنی ہے تو کیسی مانگنی ہے؟ نیک اولاد مانگنی ہے. کیسی اولاد؟ نیک اولاد مانگا کرو. جب نیک اولاد آپ لوگ مانگتے رہو گے پھر مالک کائنات بھی تمہیں غلام حلیم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح سے دوسرا مقام میرے اللہ کے قرآن کا، میرے اللہ کے ایک اور نبی جن کا نام سیدنا زکریا علیہ السلام ہے. ایک دن ایسے ہوا سیدنا زکریا علیہ السلام گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلے. واپس آتے آتے دیر ہو گئی سیدنا زکریا کو. اب سیدہ مریم گھر کے اندر، گھر کے باہر سیدنا زکریا تالا لگا کر کے گئے ہوئے. حضرات توجہ ہوگی، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا پاؤں گا. سیدنا زکریا کو واپسی میں دیر ہو گئی. دل میں بڑے پریشان ہیں کہ بابا گھر کو تالا لگا کر کے آیا ہوں. مریم کو بھوک نے ستایا ہوگا، مریم کو پیاس نے رلایا ہوگا. میں کسی وقت گھر پہنچوں، مریم کو جا کر کے کھانے کا بندوبست کر کے دوں، مریم کے سامنے پانی جا کر کے رکھوں گا. ذہنی ذہن میں بڑے پریشان ہیں. جس وقت گھر کے آ کر کے تالے کو کھولا، دروازہ کھولتے اندر دیکھتے کیا ہے؟ سیدنا مریم کے آگے ٹیبل کے اوپر قسمہ قسم کے پھل رکھے ہوئے. بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کے سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کو کہنے لگے میں تو تالا لگا کر کے دروازے کو گیا تھا، نہ اندر آنے کا کوئی رستہ ہے نہ باہر جانے کا کوئی رستہ ہے. مجھے بتلا تو صحیح نا یہ تر و تازہ قسم کے بے موسم پھل کدھر سے آئے، کدھر سے آئے؟ سیدہ مریم نے جواب دیا. سیدنا زکریا نے جس وقت سیدہ مریم سے پوچھا انی لکی ھذا، یہ تیرے پاس کدھر سے آئے؟ سیدہ مریم جواب دے کر کے کہنے لگی قالت هو من عند اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ اللہ مالک کائنات کی جانب سے میرے پاس آئے. لوگوں جو بات سمجھانا چاہتا تھا، اب سیدنا زکریا ذوف العمری کو پہنچ چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے. بڑھاپا ستا رہا تھا سیدنا زکریا کو، مگر اللہ نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا. فوراً سیدنا زکریا کے دل میں خیال آیا ترو تازہ پھل قسمہ قسم کے بے موسم مریم کے سامنے پڑے. اب موسم تو نہیں ہے ان پھلوں کا، مگر پھل دیے تو کس نے؟ اللہ نے دیے تھے. لوگوں
سیدنا زکریا علیہ السلام ایک سائٹ پہ ہو کر کے مالک کائنات سے دعا کر رہے ہیں، مولا اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے موسم چھا چکا ہے، مگر اگر تو چاہے تو تو زکریا کو اولاد بھی تو عطا فرما سکتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے نہ جانے کون سے درد دل کے ساتھ مالک کائنات سے کی تھی، پھر مالک کائنات کو کبھی کبھار انداز پسند آ جاتے ہیں، مالک کائنات کو سیدنا زکریا علیہ السلام کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، سیدنا زکریا نہ جانے کتنے سالوں سے اولاد کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ مولا اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، زکریا کو بے موسمی تو اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ پھر مالک کائنات نے اعلان کیا، جا میرے زکریا میں تجھے اب اولاد سے نوازنے والا ہوں، صرف اولاد ہی نہیں دوں گا بلکہ ایسی اولاد دوں گا کہ جس کا نام میں مالک کائنات یحییٰ خود رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ مالک کائنات نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ بھی خود عرش معلیٰ پر بیٹھ کر کے رکھا ہے، اور یہی پرپس نہیں دنیا کائنات کے لوگوں، مالک کائنات سے دعا کرو، مالک کائنات پر جب عطا کرنے میں آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تیسرا کون سا انعام سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو میرے مالک کائنات نے دیا؟ کہا زکریا تیری عمر بیت چکی ہے، بڑھاپا چھا چکا ہے، تجھے اولاد بھی دوں گا، اس کا نام یحییٰ بھی میں مالک کائنات خود رکھوں گا، اور یحییٰ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج بھی میں رحمان خود سجاؤں گا۔ بیٹا بھی مل گیا، نام بھی رکھا گیا، اور سر کے اوپر نبوت کا تاج بھی سج گیا۔ لوگوں اولاد کے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر مالک کائنات نے اولاد نہیں دی تو مانگنی کس سے ہے بولو؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور مانگنی کیسے اولاد ہے؟ اولاد صالحہ مانگنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے، اور جس وقت مالک کائنات اولاد دے دے پھر اولاد کے ساتھ رویہ کیسا استعمال کرنا ہے؟ آئیے نا حضرات، میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح سے کر کے گئے؟ میرے حضور کے 4 بیٹے بچپنے کے اندر مالک کائنات نے اپنے پاس بلا لیے ہیں۔ اب حضور کا بڑا جی چاہ رہا میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلوں، میں بھی اولاد کی پرورش کروں، میں بھی اپنے صحن کے اندر اپنے نوازوں کو کھڑاؤں۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے، جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے حضور نے میرے مالک کائنات نے 2 بیٹوں سے نوازا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے، میرے حضور نوازوں کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے، اصحاب پیغمبر بیان کرتے ایک دن ایسے ہوا کہ میرے حضور مسجد نبوی کے اندر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک سیدنا حسن و حسین کو دیکھا، انہوں نے لال رنگ کے جبے پہن رکھے، پہن کر کے یوں کر کے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، کبھی حسن گر رہا ہے کبھی حسین گر رہا ہے۔ میرے حضور نے جس وقت اپنے نوازوں کو گرتے ہوئے دیکھا، میرے حضور سے رہا نہ گیا، میرے حضور نے مسجد نبوی کے منبر کو چھوڑ کر کے جمعے کے خطبے کو اپنے نوازوں کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد دونوں کو اٹھا کر کے منبر رسول پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے جمعے کا خطبہ باقی ارشاد فرمایا تھا۔
لوگوں معلوم کیا پڑتا ہے، اگر اولاد اللہ تعالیٰ دے دے پھر اولاد کس کی قدر کرنی چاہیے، اولاد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باپ صبح کام پہ نکلتا ہے، شام کو تھکا ہوا جس وقت گھر میں پلٹ کر کے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی خواہش ہوا کرتی ہے ہم بابا جانی آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، مگر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے لوگوں، جس وقت بوڑھا باپ سارا دن کا تھکا تھکایا گھر میں واپس آیا، بچے تیار ہیں بابا کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، لیکن باپ جیسے دروازے سے اندر انٹر ہوتا ہے بڑے غصے کی کیفیت بنا کر کے مجھے یوں کہنے دیجئے کہ ماتھے کے اوپر 12 بجا کر کے باپ گھر میں داخل ہوا، بیٹے بڑے خوشی سے آگے بڑھے پاپا کو ویلکم کرنے کے لیے، لیکن بیٹوں کے ساتھ جو رویہ استعمال کیا جاتا ہے، جاؤ دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، باپ ایک سائڈ سے ہو کر کے سیدھا اپنے روم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ تو صحیح نظر آ، جو بیٹا کم سن عمر کا، چھوٹی عمر کا جو بچہ جو دل کے اندر ہزاروں خواہشیں لے کر کے صبح کا بیٹھا تھا، بابا کے ساتھ رات کو کھانا کھاؤں گا، بابا آئیں گے میں سکول کا ہوم ورک دکھاؤں گا، بابا آئیں گے میں انہیں بتلاؤں گا، میں نے آج جا کے مسجد میں قاری صاحب سے یہ سبق پڑھا ہے، ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں ان بچوں کی، جب نہیں کوئی سنے گا تو ان کے دل کے اوپر کیا بیتے گی۔ خدا را میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن مجلس کے اندر چند اعرابی آگے، پینڈو آگے، دیہاتی آگے آ کر کے عجیب عجیب قسم کے سوال کرنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک سوال کر کے کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر کو مخاطب کر کے، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے دیہاتی کہنے لگے، کہتے ہیں کیا آپ لوگ اپنی اولادوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اپنی اولادوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اصحاب پیغمبر نے جواب دیا، ہمیں تو حضور نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں بچوں کے ساتھ شفقت کرنا بھی ہے، ان میں بچوں کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرنا بھی موجود ہے۔ ہم تو بھائی اپنی اولادوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، ہم تو اپنی اولادوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے ہیں۔ اب وہ پینڈو تھے، دیہاتی سے باہر سے آنے والے تھے، کہنے لگے ہم تو اولادوں کو غصہ بڑا کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنی اولادوں سے پیار نہیں کیا ہے، ہم نے تو کبھی اپنی اولادوں کو پیار سے نہیں بلایا ہے۔ میرے حضور کے کانوں میں ان کے جملے پڑے، میرے حضور فرمانے لگے آپ کے دلوں سے اللہ نے اگر بچوں کی شفقت کو کھینچ لیا ہے تو اس میں محمد کریم کا کیا قصور ہے؟ لوگوں میرے حضور اولادوں کے ساتھ شفقت کرنے کا بول کر کے گئے اور خود شفقت کر کر کے دکھلا کر کے گئے، اور میرے حضور نے جیسی اولادوں کی تربیت کی ہے، جیسی اولادوں کے ساتھ رویے استعمال کیے، آج اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان نہ ہو، ہماری اولادیں باغی نہ ہو، والدین کو جواب نہ دے، سب سے پہلا اصول اپنی زندگی میں اپنا لیجئے، جیسے حضور نے اولادوں کی تربیت کر کے دکھلائی ہے، ان کے عین مطابق اولادوں کی تربیت آپ شروع کر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اولادیں آپ کے قدم جو ہے دھو کے پینے کو تیار ہوں گے۔ دوسری جو اہم وجہ ہے ہماری اولادیں ہماری نافرمان کیوں ہوتی ہیں، دوسری وجہ، پہلی وجہ کہ اولادوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اولادوں کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کیا جاتا، شفقت نہیں کی جاتی اولادوں کے ساتھ۔ دوسری جو وجہ بنتی ہے اولادوں کی نافرمان ہونے کی، وہ اللہ کے دین سے دوری بنا کرتی ہے۔ ایک کہنے والے نے بڑی خوبصورت مثال دے کر کے سمجھایا،
کہتا ہے اگر اپنی اولاد کو آپ لوگ صرف دنیا کی تعلیمات ہی دلواتے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا سکول اور کالج کے چکروں میں ساری زندگی گزار دے گا۔ اب جس وقت بیٹا جوان ہوگا، جس وقت بیٹا نوکری پر لگ جائے گا، کسی عہدے پر فائز ہو جائے گا، مثال کے طور پہ بیٹا پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، بیٹا پڑھ لکھ کر کے ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، بیٹا پڑھ لکھ کر کے کسی دنیا کائنات کی کسی بھی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت بیٹا نوکر ہو جاتا ہے، اس کے والدین جنہوں نے ساری زندگی دنیا کی تعلیم اپنے بیٹے کو دلوائی تھی، وہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جانے کے بعد وہ اولاد سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، والدین اولاد سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کھائیں گے کدھر سے؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم نے ساری زندگی کی جمع پونجی اپنی اسی بیٹے کے اوپر لگا دی تھی۔ اگر ہمارا بیٹا آج نوکر بن کر کے ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کما کر کے کون کھلائے گا؟ بیٹے کو ساری زندگی دنیاوی تعلیم دی، اب بیٹا دنیا کے کسی عہدے پر پہنچ گیا، بوڑھے والدین اس اپنے بیٹے سے ڈرنا شروع ہو گئے، بیٹا ناراض ہو گیا، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارا تو اب کمانے والا ہی کوئی نہیں، ہمارا تو سہارا ہی اب کوئی نہیں ہے، ایک ہی بیٹا، اس کو اب ناراض تو نہیں نہ کر سکتے۔ کہنے والے نے اسی بیٹے کی دوسری مثال دی، اور مثال دے کر کے کہتا ہے اگر اسی بیٹے کو آپ لوگ حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھائیں گے، اب یہ بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، اب یہ اللہ کے دین کا خادم مبلغ دائی بن گیا ہے، پڑھ لکھ کر کے بیٹا وہ مفتی بن گیا ہے، عالم دین بن گیا ہے، کسی مسجد اور مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کو لگ گیا ہے۔ اب دونوں تعلیمات کے اندر فرق دیکھیے گا، بیٹا پڑھ لکھ کر کے قاری بنے گا، حافظ بنے گا، مولوی صاحب بن جائیں گے، مفتی صاحب بن جائیں گے۔ اب جس وقت یہ اپنی ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، نبی مکرم کا فرمان پڑھا ہوگا، ان کے مطابق اپنے والدین سے یہ بیٹا ڈرنا شروع کر دے گا کہ میری کوئی عادت ایسی نہ ہو، میری کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے میرے والدین ناراض ہو کر کے مجھ سے خفا ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ لوگوں، دونوں تعلیمات میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ میں دنیا کائنات کی ڈگریوں کا انکار تو نہیں کرتا، مگر اتنا درد دل آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، پہلے آپ کے بیٹے کو صحیح قرآن کا ناظرہ آنا چاہیے، پھر آپ کے بیٹے کی میٹرک کلیئر ہونی چاہیے، پہلے آپ کے بیٹے کو اللہ کے قرآن کا صحیح ترجمہ آنا چاہیے، پھر آپ کے بیٹے کی FSC کی ڈگری حاصل ہونی چاہیے، پہلے آپ کے بیٹے کو یہ پتا ہو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی مکرم کا فرمان کیا کہتا ہے، پھر آپ کے بیٹے کی انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اتنا درد دل ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا صرف دنیا پڑھاؤ، دین کو چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہتا صرف دین پڑھاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو، مگر دنیا کے اوپر جب دین کو ترجیح دو گے تو پھر اولادیں آپ کا قدر کریں گے۔ آئیے نا حضرات، بات کو مختصر کرتے، میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ